یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سربراہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل اور صراط مستقیم پہ دعوت دینے والے ہدایت یافتہ صحابہ کرام پر سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. حمد و صلات کے بعد رضائے الہی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، حرام کاموں کو چھوڑ دو تاکہ تم رضائے الہی اور اس کی جنت پا سکو. نیز غضب و عذاب الہی سے نجات حاصل کر سکو. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ فضل و کرم اور جود و سخا کرتے ہوئے ہمارے لیے نیکی اور عبادت کے بہت سارے دروازے کھول رکھے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان نیکی کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو کر اطاعت گزار بنے، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنوار کر درجات بلند فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سکھ و سعادت والی زندگی بخشے اور مرنے کے بعد دائمی نعمتیں اور رضا الہی حاصل کر سکے.
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے نمونہ و قدوہ بننے والے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے اور ہم سے خوب ڈرتے تھے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اور قیام اللیل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے روزگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی ہے۔ یہ ان کاموں کا بدلا ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے فرمایا کیا میں تمہیں اصل ہدف کا ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اصل ہدف اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کی ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ نیکیوں میں اضافے اور گناہوں کو مٹانے کا ایک طریقہ استغفار ہے۔ چنانچہ استغفار کا مطالبہ انبیاء علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے والدین ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی رحمت برکت نازل ہو کے بارے میں فرمایا کہ دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا ہے، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر ہم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے اسلام کے بارے میں فرمایا کہ میرے پروردگار مجھے میرے والدین اور میرے گھر میں داخل ہونے والے مومن مرد و خواتین کو بخش دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام خلیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور فرمایا پروردگار مجھے میرے والدین تمام مومنین کو حساب کے دن بخش دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پروردگار مجھے میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، کوئی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا تو پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے، عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یہ بات جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے تساہمات سمیت سب مومن مرد و خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ پہ اس تمام نشیں معاف فرما دی ہیں۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کے الفاظ شمار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کی ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر اوقات یہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو استغفر اللہ واتوب علیہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ امام نسائی نے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام مسلم نے اسے صوبان رضی سے روایت کی ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد والے اذکار فرماتے تھے۔ استغفار نیک لوگوں کی عادت، متقی لوگوں کا عمل اور مومنوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات نقل کرتے فرمایا کہ ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومنین اپنی رات کی نماز اتنی لمبی کرتے ہیں کہ سحری کا وقت شروع ہو جائے
پھر نماز کی فوری بعد سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کو بخش مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسے لوگ ہیں جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا اپنے اسباب پر ظلم کر بیٹھتے ہیں فوراً انہیں اللہ یاد آتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا مٹانے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا جائے۔ انسان کو استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ انسان دن رات گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں توبہ استغفار کا ذکر پایا ہے، نیند انسان کو کثرت سے استغفار کی تلقین دلائی گئی ہے۔ اللہ سے گناہوں کی بخش طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قبول کرنے اور گناہ بخش دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی مخصوص گناہ سے توبہ کرنے کی بھی شرعاً اجازت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان کوئی گناہ کر لے اور پھر کہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو میرا گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے عبد کو معلوم ہے کہ اس کا رب گناہ بخش اس کا رب ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور ان پر پکڑتا بھی ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ مسلم نے بحر عنہ سے روایت کی ہے۔ اسی طرح مطلق طور پر گناہوں کی بخشش مانگنا بھی شرعی طور پر درست ہے، چنانچہ اس کے لیے رب اغفر لی ورحمنی کہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ کہیں میرے پروردگار مجھے بخش دے اور رحم فرما، تو یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلم افراد کو دعا کرنے کے لیے مخصوص الفاظ آتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ امام